یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی رضویہ جلد 8 مخرجہ صفحہ نمبر 532 پر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد، نسائی اور طبرانی کے حوالے سے درود شریف کی فضیلت نقل کی کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ فرض علوم کورس کے 11 حروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے 11 نیتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں 2 زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا۔ یاد رہے، بیان سنتے وقت مبلغ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 212، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، میں وارد حکم کی تکمیل کے لیے فرض علوم سیکھوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ نیز
صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے، اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا، اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ پارہ 28 سورۃ التحریم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جن کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 43۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چونکہ فرض علوم کورس میں درس کا سلسلہ ہے، ہمارا انداز آج کے سبق کا یہ ہے، بعض جگہ پر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم عبارتیں پڑھیں گے، وہ پوری سنیں گے اور بزرگوں کے ان الفاظ کی برکتیں پائیں گے، پھر ان کا خلاصہ اور مدنی پھول بتائے بھی جائیں گے، لکھائے بھی جائیں گے۔ موضوع آج کا وضو اور غسل ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی بات یہ کہ جب ہمارا موضوع وضو اور غسل ہوتا ہے، ابتدائی باتوں پر ہمارا جب موضوع ہوا کرتا ہے، عام طور پہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 مخرجہ صفحہ 305 پر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، وضو، نماز، غسل، جماعت، لباس، نماز جنازہ، کفن، دفن، نکاح وغیرہ کے فرائض، سنن، مستحبات، واجبات، مفسدات، مکروہات تحریمی، تنزیہی ترتیب وار بیان فرما دیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس سوال کا جواب اگر مفصل یعنی تفصیلی لکھا جائے تو کم از کم 2000 ورق ہوں گے۔ سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے۔ دین متین نے ہر معاملے میں رہنمائی کی، بعض باتیں ہمیں دیکھنے سننے کے حوالے سے بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں، مگر عظمت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوا کرتی ہیں۔ ابتدائی عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے مسائل کثیر ہیں، اور ہر دور کے اندر اس کے نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ موبائل رکھتے ہیں، نماز کے اندر موبائل بچ گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی نماز کے اندر پیدا ہونے والا نیا مسئلہ ہے۔ تو ابتدائی جس قدر عبادات ہیں ان کے بھی کثیر مسائل ہوتے ہیں، اور چونکہ آج کا موضوع وضو اور غسل دونوں چیزیں ہیں تو ہم مختصر طور پر بیان کرتے جائیں گے، اور اس میں آپ کو حوالہ لکھوا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فلاں مقام سے مطالعہ فرما لیں۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کی شرائط کو پورا کرنا لازم ہوا، اور شرائط میں پہلی شرط طہارت، اور طہارت کے ضمن میں وضو اور غسل، بندے کا با غسل ہونا اور با وضو ہونا لازم۔ تو وضو اور غسل کے ضروری مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہوا۔ سب سے اہم ابتدائی مسائل جو ہیں وہ فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ 3،
चौथाई सर का मस्ह करना। 4 टखनों समेत दोनों पांव धोना। नमाज के आकाम सफा नंबर 15 फतावा आलमगीरी के हवाले से ये चारों फर्ज मौजूद हैं। वुज़ू के इन फराइज में से 3 चीजों के धोने का जिक्र हुआ। चेहरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ और टखनों समेत दोनों पांव। धोने से क्या मुराद है? किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम अज कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चुपड़ लेने या 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। न इस तरह वुज़ू होगा ना गुस्ल। क्या माना हुआ? जिस उज़्व को वुज़ू में धोना है, जिस उज़्व को गुस्ल में धोना है, उसके हर हिस्से पर कम अज कम 2 कतरे पानी का बह जाना लाजिम है। सर्दियां हो रही हैं, पानी थोड़ा सा हाथ में लिया और मल लिया जिस्म पर, और इस तरह मलने पर इक्तिफा किया, तो ये धोना नहीं है। जब धोना नहीं पाया गया तो वुज़ू का फर्ज पूरा नहीं हुआ, गुस्ल का फर्ज पूरा नहीं हुआ, तो गुस्ल और वुज़ू अदा नहीं हुए। जो नमाज पढ़ी जाएगी वो भी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि बंदा ना वुज़ू कर सका ना गुस्ल। वुज़ू की 10 एहतियातें फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़ा 765 से मुताला की जा सकती हैं। जिल्द 1 सफ़ा 765, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 765। इसी तरह गुस्ल के 3 फराइज हैं। हम पहले फर्ज मुश्तरका बयान करेंगे, फिर इन पर मुश्तरका मदनी फूलों का तबादला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल होगा। गुस्ल के 3 फराइज। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना। 3 तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब जब नाम कुल्ली का आता है, आमतौर पर मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर बाहर निकाल दिया, हम कुल्ली समझ लेते हैं। नाक की नोक पर पानी लगाया, इस्तिंशाक हो गया, नाक साफ हो गई। नाक में पानी चढ़ाने का हमने ये माना समझ रखा है। जबकि फतावा रज़विय्या जिल्द अव्वल मुखर्रजा सफ़ा 439, एल्बम नंबर 1 पेज नंबर 439 में है। आजकल बहुत बेइल्म इस मदमदा यानी अरबी में कुल्ली को मदमदा कहते हैं, कि माना सिर्फ कुल्ली के समझते हैं। कुछ पानी मुंह में लेकर उगल देते हैं कि जबान की जड़, हलक के किनारे ये ऊपर की जानिब तक पानी नहीं पहुंचाते। यूं गुस्ल नहीं उतरता, ना इस गुस्ल से नमाज हो सके, ना मस्जिद में जाना जायज हो, बल्कि फर्ज है दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ में, दांतों की खिड़कियों, हलक के किनारे तक हर पुर्जे पर पानी बहे। यहां तक कि अगर कोई सख्त चीज के पानी के बहने को रोकेगी, दांतों की जड़ या खिड़कियों वगैरह में हाइल हो, तो लाजिम है कि उसे जुदा कर कर कुल्ली करे, वरना गुस्ल ना होगा। यानी कुल्ली का माना पानी थोड़ा सा मुंह में लेकर बाहर निकालना नहीं है। कुल्ली का माना क्या है? कुल्ली जो गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत, उसकी क्या तफसील है? उसकी तफसील ये है कि पानी जाएगा, गालों के
سائڈ میں جو جگہ ہے وہاں بھی جائے گا، دانتوں کے بیچ میں، مسوڑوں میں، کنارے کی طرف، پورے منہ میں یہ سرکولیٹ کرے گا، گھومے گا۔ اب ایک ایک جگہ جب پانی پہنچ گیا تو اب یہ کلی کرنا کہلائے گا۔ اگر ذرا سا پانی منہ میں لیا اور باہر نکال دیا تو کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جو نماز پڑھے گا لازمی بات ہے پھر نماز بھی نہیں ہوگی، اور اسے شرعاً مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں کہ ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے یہ کلی کی، وہ بے غسلہ ہی ہے۔ اور دانتوں کے بیچ میں جو چیزیں ہوں گی ان کو باہر نکالنا ہوگا جبکہ ضرر یعنی تکلیف نہ ہو۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا۔ فتاوی رضویہ جلد 1 مخرجہ صفحہ 442، البم نمبر 1 پیج نمبر 442۔ استنشاق، ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ یوں ہی ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، اوپر ہی اوپر پانی ڈالتے، ناک کے سرے کو چھوڑ کر گرا دیتے۔ بانسے میں جتنی جگہ نرم ہے اس سب کو دھونا تو بڑی بات ہے، ظاہر ہے کہ پانی کا بالطبع میل نیچے کو ہے، اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا۔ یعنی پانی جو ہے وہ لیکوڈ ہے، آپ پانی کو رکھیں گے تو پانی اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھے گا، پانی کا میلان زمین کی طرف ہے۔ اب آپ نے چلو میں پانی لیا ہے، پانی لینے کے بعد ناک کے قریب کیا، اب ناک پر آپ نے یہ پانی رکھا ہے تو یہ پانی خود بخود اوپر نہیں جائے گا۔ تو جب غسل کے لیے لازم ہوا کہ ناک کو نرم باسے تک دھویا جائے تو اب یہ لازم ہے کہ سونگا جائے اور ناک کے نرم باسے تک پانی پہنچایا جائے، ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ افسوس کہ عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہے۔ کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے۔ استنشاق سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، ناک کے کنارے کو چھو جانا۔ اب بہت اہم مدنی پھول، وضو میں تو خیر ترک کی عادت ڈالے سے سنت چھوڑنے ہی کا گناہ ہے کہ مدمدہ و استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا مذکور دونوں وضو میں سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، کتاب ہی کا استحقاق ہو، مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوگا۔ وضاحت میں عرض کرتا ہوں، اور غسل تو ہرگز اترے ہی گا نہیں جب تک سارا منہ حلق کی حد تک اور سارا نرم باسا سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثافت جمی ہوئی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کر لے، ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہاں وضو کی 2 سنت مؤکدہ کا ذکر فرمایا آپ نے، اور وہی غسل کے فرائض بھی۔ وضو میں کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، اور غسل میں فرض۔ سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہاں مسائل پڑھ رہے ہیں، آپ کو حکم معلوم ہونا چاہیے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس کو کرنے کا حکم دیا، اور 5 باتیں ایسی ہیں جسے شریعت نے منع کیا، روکا، اور ایک چیز ایسی ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کا اختیار دیا۔ 5 باتیں جو کرنی ہیں اور 5 باتیں جو نہیں کرنی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، مقابل ہے، جیسے ہوتا ہے نا مد مقابل، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہ کیا تو اس سے بچ گیا،
اور یہ نہیں کیا تو فلاں چیز کر لی. کیا معنی ہوا؟ 5 چیزیں جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا اس کے مرتبے کے مطابق وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، 3 سنت مؤکدہ، 4 سنت غیر مؤکدہ، 5 مستحب. یہ 5 چیزیں شریعت نے کرنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا ہے. اور 5 وہ باتیں جن کو شریعت مطہرہ نے چھوڑنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا وہ یہ ہیں. نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 ایساءت، الف سین الف حمزہ تا، ایساءت. 4 مکروہ تنزیہی. 5 خلاف اولا. اور ان 10 کے بیچ میں ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اختیار دیا گیا، چاہے کرے چاہے نہ کرے، وہ ہے مباح. آپ کا فرض علوم کورس جو جاری ہے وہ در حقیقت صرف فرض علوم کورس نہیں ہے، وہ واجب علوم کورس بھی ہے. فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 687، البم نمبر 23 پیج نمبر 687. فرض عین کا حاصل کرنا. فرض عین، فرض عین کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. ایسا فرض جس کا کرنا کمپلسری ہے، آپشن لیس، آپشن نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کرنا لازم ہے، متبادل نہیں ہے. جو چیز بالکل لازم ہے، کرنی ضروری ہی ہے، کرنا ہی پڑے گا، اس کو فرض عین کہتے ہیں. اور فرض لازم اللازم ہے، کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن فرض کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے آپ نے کیا تب بھی ادا ہو گیا، دوسرے نے کیا تب بھی ادا ہو گیا، تیسرے نے کیا، جو اس کے کرنے کا اہل ہے، صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر اس کو شرعن کام کرنے کی صلاحیت ہو، اس نے کر لیا، فرض ادا ہو گیا. نماز جنازہ ہے، سب کو اطلاع ملی، یہاں پر ہزاروں کا اجتماع ہے، اطلاع ملی ابھی نماز جنازہ ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں گیا، ایک گیا، جا کر کسی ایک اسلامی بھائی نے نماز جنازہ ادا کر لی، فرض سب کا ساقط ہو گیا. یہ فرض کفایہ ہے، ایک کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرض کفایہ کا علم، فرض کفایہ، واجب کا واجب، مستحب کا مستحب. ان 2 باتوں کو سننے کے بعد نتیجے کی طرف آئیے. یہ باتیں بطور تمہید عرض کی، اور ہمارا موضوع اس وقت وضو کی سنت مؤکدہ اور غسل کے فرائض کے ساتھ چل رہا ہے. بیچ میں ابتدائی 2 اہم باتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس کا بیان اس وقت جاری ہے. ان میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی کہ فرض عین کا، فرض کا علم فرض، واجب کا واجب ہوتا ہے، اور ہم فرض علم بھی حاصل کر رہے ہیں، واجب علم بھی حاصل کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مکلف ہے، ایک مسلمان ہے جس پر کوئی عبادت لازم ہے، اس کے لیے اس عبادت کے کتنے قسم کے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ یاد رہے ہر مکلف پر جو عبادت لازم ہے، شریعت نے عبادت لازم کی، ہر عبادت ہر کسی پر لازم نہیں ہے. جو صاحب استطاعت نہیں، حج لازم نہیں، حج کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. معتمر عمرے کے لیے گیا، طواف کے مسائل کا آنا اس کے لیے ضروری ہے، جو نہیں گیا اس کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے. تاجر جو ہے وہ تجارت کے مسائل سنے، جو نہیں ہے اس کے لیے سیکھنا لازم نہیں ہے. تو اب جو عبادت، جو معاملہ شریعت نے لازم کیا ہے، اس میں 3 باتوں کا علم، 3 طرح کا علم سیکھنا لازم ہے. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب،
نمبر 3 سنت مؤکدہ، فرض کا علم حاصل کرنا، فرض واجب کا واجب، اور جو چیز آگے جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کا علم سیکھنا ضروری ہوگا. تو یہ ساری تمہید کے بعد سنت مؤکدہ کا حکم سنیے. آپ نے سنت مؤکدہ کا مقابل، اس کا اپوزٹ، اس کا مد مقابل، اس کے سامنے والا سن لیا، سمجھ لیا، وہ ہے اِساءت. یعنی فرض چھوڑیں گے تو حرام ہوگا، واجب چھوڑیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا، سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو اِساءت ہوگا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑیں گے تو اب مکروہ تنزیہی کر لیا آپ نے، اور آپ نے مستحب چھوڑا تو آپ نے خلاف اولا کر لیا. سنت مؤکدہ کا حکم یہاں اعلی حضرت بیان فرما رہے ہیں. سنت مؤکدہ کے ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، کتاب ہی کا استحقاق ہو، مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوتا ہے. کیا پتا چلا؟ سنت مؤکدہ وہ کہ جس کو ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے، عتاب کیا جائے، یعنی عند الشرع اس کی ملامت ہو. یہ ڈانٹنے کے جو انداز ہوتے ہیں انہیں ملامت کہتے ہیں. یہ میں نے مثال کے طور پر سمجھایا، لیکن وہ شرعن عتاب، ملامت، ڈانٹ ڈپٹ کی ڈانٹ ڈپٹ یہاں مراد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے. عتاب کے کا استحقاق ہے، مستحق یہ ہے اس شخص کا. یہ جرم جو ہے نا، اس جرم کی اگر ایف آئی آر کٹے تو یہ کٹے گی کہ اس پہ عتاب کیا جائے گا، جبکہ ایک آدھ بار اس کا ترک کیا. اور رب فضل والا ہے، چاہے تو گناہ کبیرہ لے کر آنے والوں کو معاف کر دے، وہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے. لیکن استحقاق اس چیز کا ہے، مستحق یہ اس بات کا ہے کہ اس کو عتاب شرعن عتاب کی جائے، ملامت کی جائے. دوسری بات اسی کے ساتھ جو اس کو مکمل کرے گی وہ یہ ہے، اس کے ترک کی، چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اچھا یہ لفظ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. یہ موقدہ نہیں ہے، یہ موقدہ موقدہ کچھ بھی نہیں ہے، لفظ ہے سنت مؤکدہ. کیا لفظ ہے؟ اب آپ نے سن لیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں سنت مؤکدہ مستقل چھوڑتا جا رہا ہوں گناہگار ہو رہا ہوں. وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو گناہ سے بچائے، تو سنت مؤکدہ کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. فرض علم حاصل کرنا بھی ضروری، واجب علم حاصل کرنا بھی ضروری، سنت مؤکدہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے. یہ بات یہاں پر سنت مؤکدہ کے حوالے سے موضوع کے بیچ میں آئی اور ہم نے سنت مؤکدہ کی تفصیل مکمل کر لی. اب واپس اس طرف چلے جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، اور وہ جگہ یہ تھی کہ غسل کے فرائض اور وضو کی سنت مؤکدہ. تو اس واقع جہاں ہم نے ابھی وضو کے فرائض پڑھ لیے، غسل کے فرائض پڑھ لیے، غسل کے فرائض کی تفصیل کے اندر وضو کی سنت مؤکدہ آ گئی، اس کا بیان کیا. اب اس کی مزید وضاحت کی طرف چلے. کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، اب اس ساری بات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی ابھی بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ. غسل میں فرض ہے کلی، غسل میں ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے. وضو میں سنت مؤکدہ ہے کلی کرنا، اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد اس کا طریقہ بھی سنیے. کلی کس طرح کریں گے؟ کلی آپ نے لی ٹوٹی کے اندر، مطلب آپ نے کلی کے لیے پانی لیا، پانی لے کر آپ نے منہ گھمایا اور دانتوں کے پیچھے، گالوں کے پیچھے، ساری جگہ کناروں پر، آگے اوپر نیچے، زبان کے نیچے، سب جگہ پانی گھوم گیا، مکمل ہو گیا. یہ آپ کی کلی ادا ہو گئی. اچھا یہ بوٹی کا ریشہ آپ کا دبا ہوا تھا، باہر نکالیے، اب پانی اس کے نیچے بہرانا ہوگا. اچھا جناب یہ اصل مسئلہ یہ کہ میرا دانت تو مسالے کے ساتھ جمایا گیا ہے،
میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا دانت چونکہ مسالے کے ساتھ جمع ہوا ہے، اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے آپ کے لیے تکلیف ہوگی، ضرر کا اندیشہ ہے۔ تکلیف کی شریعت مطالعہ آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ تکلیف کے اندر جائیں، یہ آپ کے لیے معاف ہے۔ اچھا، اب آپ آ گئے یہ کلی کی، یہ کلی غسل کے اندر فرض اور وضو میں سنت مؤکدہ۔ اگر ایسی کلی غسل میں نہیں کی تو غسل ادا نہیں ہوگا، اور اگر ایسی کلی وضو میں نہ کرنے کی عادت ہے تو وضو اگرچہ ہو جائے گا مگر وضو کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اب آپ آ گئے ناک کے پر پانی چڑھانا ہے، آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، جی ناک میں پانی کے لیے آپ نے ہاتھ میں پانی لے لیا۔ اب کیا کریں گے؟ آپ ہاتھ ناک پر لگائیں گے؟ نہیں، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے سونگنا پڑے گا۔ سونگا آپ نے؟ جی آپ نے سونگ لیا۔ سونگنے کے بعد کیا آپ کا ناک دھل گئی؟ نہیں، ابھی بھی ایک مسئلہ ہے، ناک کے اندر وہ ریڈ جمی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز ایسی کہ اس کو باہر نکالا جائے گا، اس کے بعد ناک دھوئی جائے گی، ناک صاف کی جائے گی، کہ ناک کے نرم باسے کے اوپر آپ نے یہ گندگی جو آپ کے ناک کے اندر کی، اس کے اوپر پانی گرانے کی کا حکم نہیں بیان کیا گیا، بلکہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر ناک کے اندر کثافت جمی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے، اور ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا۔ یہ ہو گئی کلی، یہ ہو گیا ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہو گیا غسل کے فرائض، اور یہ ہو گئے وضو کی سنت مؤکدہ کا بیان۔ وضو کی چند سنت مؤکدہ کا بیان کرنے کے بعد ہم غسل کے تیسرے فرض کی طرف آئیں گے، جو ضمناً وضو کے 3 فرائض یعنی جسم پہ پانی بہانے کے مدنی پھولوں کو لیے ہوئے۔ اچھا جناب، آپ نے کلی کر لی، ٹھیک ہے، اب کیا یہ کلی اس انداز سے ہر شخص کے لیے کافی ہے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ آپ کی کلی کی آپ کچھ نہیں کھاتے، ایک صاحب ہیں پان بھی کھاتے ہیں، پانی پتی بھی کھاتے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، لال منہ ہوتا ہے، اورنج چہرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں رنگ برنگی ہو جاتی ہیں۔ اب ان ساری صورتوں کے ساتھ جو تبدیلی ہو گئی آپ کے چہرے کے اندر، دانتوں کے بیچ میں چھالیاں ہے، کبھی پان کے پتے کے چھوٹے چھوٹے باریک ریزے ہیں، کھلا چیز موجود ہے، اب آپ آ رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو سنت مؤکدہ کیسے پوری ہوگی؟ اب آپ آ رہے ہیں غسل کرنے کے لیے تو غسل کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ سوال ہوا، اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رہنمائی فرما رہے ہیں، اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 22/12 میں امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے اس مدنی پھول کو لکھ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پانوں کی کثرت کے عادی خصوصاً، میں پورا جزیہ پڑھ کر سناؤں گا پھر انشاءاللہ خلاصہ عرض کروں گا، بزرگوں کے الفاظ کی برکت حاصل کرنی چاہیے۔ پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو، تجربے سے جانتے چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کا تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی، نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلی کے کہ پانی منافذ میں داخل ہوں اور جنبش دینے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے، اس کی بھی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کے فرشتے کے منہ میں جاتا ہے، اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت اذیت ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ یہ تو تھی پہلے والی بات عام لوگوں کی۔ پان کھانے والے اسلامی بھائی تھوڑا توجہ فرمائیں، آپ نے سنت مؤکدہ پوری کرنی ہے، جی ہاں میں نے پوری کرنی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں آؤں گا 1 کلی کروں گا، 2 کلی کروں گا، 3 کلی کروں گا، چلا جاؤں گا؟ جی نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو کچھ اور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسئلہ اصل ایسا ہے کہ آپ نے پان کھائے ہیں نا، پان کھانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پان کے پتے کے ذرات، چھوٹے چھوٹے چھالیا کے ذرات یہ دانتوں کے بیچ میں آ گئے، آپ نے دیکھا اپنے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ آ گیا، ہاں گیپ تو آیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکلتے ہوں گے کھانے کے دوران، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہوگا دانتوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے، جی ہاں محسوس بھی ہوتا ہے۔ اب
آپ مسواک اٹھائیں، مسواک کرنے بیٹھ جائیے، کیا یہ اتنے باریک ذرے مسواک سے نکلیں گے؟ نہیں نہیں، مسواک سے بھی نہیں نکلیں گے، بہت باریک ہے۔ اچھا چلے خلال کے لیے آپ یہ اسٹک پکڑ لیجئے، یا آپ خلال کر رہے ہیں، کیا یہ خلال سے بہت باریک ذرے نکل جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ خلال سے بھی نہیں نکلیں گے۔ لیکن مسئلہ تو یہ کہ سنت موقدہ یہ کہ منہ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ منہ جو ہے وہ مکمل صاف ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ فرشتے جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں، تو اب آپ کے منہ میں جو بدبو ہوگی وہ وہاں جائے گی، اس کو ایزا ہوگی۔ اب آپ کو منہ صاف کرنا ہے، کس طرح ہوگا؟ تو اس کا طریقہ میرے آقا اعلی حضرت نے یہ بیان کیا آپ کے لیے کہ آپ کلی کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، 10 کریں، 100 کریں، 50 کریں۔ دانتوں کے بیچ میں پانی جائے گا، یہ دانت ہیں، دانت کے بیچ میں، یا آپ یہ سمجھے 2 دانتوں کے بیچ میں ریشہ پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ پانی جا رہا ہے، پانی تھوڑا سا ہلائے گا، اگلی کلی نے تھوڑا اور ہلایا، تیسری کلی نے تھوڑا اور ہلایا، چوتھی کلی نے اس کو گراؤنڈ پر باہر لے کر آیا، اور 5ویں کلی سے منہ سے باہر آیا۔ تو اتنی کلیاں کرے کہ پانی اندر جا 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 کر اس کو ہلاتا جائے، اور ہلانے کے بعد جو چیزیں دانتوں کے بیچ میں ہیں وہ سب باہر آ جائیں، تاکہ منہ صاف ہو۔ اور احادیث میں اس کی سخت تاکید آئی ہے، اس تاکید پر عمل ہو جائے۔ اب آپ کی کلی تام مکمل ہو گئی۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گئی کلی کے حوالے سے بات چیت ہے۔ کلی کرنے کے علاوہ کبھی منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کباب ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، برگر ہوتے ہیں، بروسٹ ہوتے ہیں، بھنی ہوئی اب تکے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کچی پیازے کھاتے ہیں۔ مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، مغرب کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھے، اور مسجد کے اندر نماز فوراً پڑھنی ہوتی ہے۔ اب کچی پیاز منہ کے اندر ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ منہ کی بدبو۔ اول تو عرض یہ ہے، ایسے موقع پر کچی پیاز کھانی نہیں چاہیے، کہ جس کے لیے جماعت واجب ہے، مسجد جانا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے اس کے بعد، تو اس کو پیاز کھانا درست نہیں ہے، وہ پیاز نہیں کھائے گا۔ اور اس پیاز کی وجہ سے اگر وہ سمجھے مجھ پر جماعت ساکت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی بھی اسے شرعاً اجازت نہیں ہوگی، پہلی بات۔ لیکن آپ نے ایسے وقت میں کھایا کہ ابھی نماز کے اندر وسعت تھی، بہت وقت تھا، کچی پیاز کھائی آپ نے، منہ میں بدبو ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623، البم نمبر 1، پیج نمبر 623۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو سے پہلے کی سنتوں میں ایک سنت ہے۔ ہاں، سنت مؤکدہ اسی وقت ہے کہ جب منہ میں تغیر ہو۔ اب یہ جو آپ نے پیاز وغیرہ کھائی ہے اور یہ چیز ہے، منہ میں تغیر ہے، بدبو ہے، اس وقت مسواک ضرور استعمال کی جائے، اور اس تغیر کو ختم کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ کا منہ میں بدبو آ گئی ہے، اب یہ بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بدبو والے منہ کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کی بدبو دور کی جائے گی، اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی یا مسجد میں جایا جائے گا۔ اسی طرح صفحہ 281 پر فرمایا سنت مؤکدات کے حوالے سے کہ پوری طرح 3 مرتبہ دھونا، یعنی جتنے اعضاء دھونے کی بات تھی، جس طرح میں نے عرض کی کہ وضو غسل ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اب اعضاء دھونے کی بات آئی، وضو کے دھونے کے جو والے اعضاء ہیں اس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں پوری طرح 3 مرتبہ دھونا، اور چلوؤں کا اعتبار نہیں۔ اگر 1 مرتبہ میں اکتفا کیا تو اگر عادی ہے تو گناہ گار ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسے تسلیس کہا جاتا ہے، تا کے بعد سا ہے، سین نہیں ہے۔ تسلیس جو ہے ہر اس کو 3 مرتبہ دھونا، وضو کے اندر جو ہمارے اعضاء دھلے جاتے ہیں وہ 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت مؤکدہ اعلی حضرت نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح وہ غسل کے بارے میں شامی کے حوالے سے لکھا، سننہ کا سنن الوضوء کی صفت ترتیب کے علاوہ وضو اور غسل کی سنتیں ایک ہی ہیں۔ یہ ہم نے کچھ مدنی پھول سنتوں کے حوالے سے لیے۔ غسل کے تیسرے فرض کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 104 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ لکھا ہے۔ اچھا، اب
غسل کی بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں. نماز کے احکام صفحہ نمبر 104. اب لکھتے جائیے. غسل کرنا ہے, غسل کی احتیاط نہیں کی گئی اور غسل صحیح نہیں ہوا, غسل کا فرض ادا نہیں ہوا. احتیاط لازمی ہے, احتیاط کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اگر ایسی بے احتیاطی ہوئی کہ وضو کا فرض ناقص رہ گیا تو لازمی بات ہے ایسی بے احتیاطی کی شرعاً اجازت نہیں. غسل کی 21 احتیاطیں, نماز کے احکام صفحہ نمبر 104. مستورات کے لیے 6 احتیاطیں, صفحہ نمبر 106. غسل فرض ہونے کے 5 اسباب, نماز کے احکام صفحہ نمبر 107. جب غسل فرض ہو تو یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ غسل کیسے فرض ہو, یہ آپ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. سو کر اٹھا اور تری دیکھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 9 صورتیں بیان کی ہیں کہ کس صورت میں غسل فرض ہوگا, کس میں غسل فرض نہیں ہوگا. فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 466, البم نمبر 1 پیج نمبر 466. غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے یہ 9 صورتیں آپ نے بیان کی, جس میں سے بعض صورتوں میں غسل فرض ہوگا. جب یاد رکھیں کہ جب غسل اور وضو کی بات آ رہی ہے, غسل فرض ہونا یہ آپ سمجھے ایک طرح سے مفسد غسل ہے, غسل توڑنے والی بات ہے. جب یہ سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح مفسدات وضو, وضو توڑ دینے والی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ان کے کچھ مسائل لکھنا شروع کریں تو 2000 اوراق چاہیے. تو بہت سی چیزیں اس کا سیکھنا ابھی ضروری ہے. یعنی اس موضوع سے متعلق کثیر فرض واجب علوم کا علم کا بیان نہیں ہوا, اس کے تھوڑے تھوڑے راستے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کا مطالعہ کریں اور علماء اہل سنت سے سمجھیں. مفسدات وضو, وضو توڑنے والی بات کا سیکھنا بھی لازم ہے. وضو ٹوٹ گیا, وضو ہے ہی نہیں, آپ نماز پڑھ رہے تو کیسے ہو سکتا ہے, اس کا سیکھنا لازم ہے. نماز کے احکام صفحہ نمبر 26. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف ہے, اور آپ نے نماز کے موضوع پر مختلف 12 رسائل جمع فرمائے ہیں. اور نماز, غسل, وضو, حتیٰ کہ کفن, تکفین, تجہیز, تدفین کا طریقہ بھی موجود ہے. کفن دینا اور دفن کرنا, اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سارے طریقے موجود ہیں اس میں. مفسدات وضو میں سونے سے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان بھی ہے, اس کے علم ہونا بھی ضروری ہے. نماز کا ایک احکام صفحہ نمبر 35. معذور شرعی, قطروں وغیرہ کی, وضو ٹوٹنے کی جن کی بیماری ہو, ان کے ضروری احکام. نماز کے احکام صفحہ نمبر 43. اچھا, اب ایک اہم بات سمجھ لیجئے. آپ آئے فرض علوم کورس میں. ایک ہوتے ہیں فرض فرائض جس کا تعلق نفس سے عبادت میں. جیسے وضو ہے تو بعض چیزیں تو بے عینی وضو سے بالکل ڈائریکٹ وضو سے اس کا تعلق ہے, اس کا سیکھنا فرض ہوا. مگر بعض معلومات ایسی ہوتی ہے, بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ فرض مطلب ڈائریکٹ اس عبادت سے تعلق نہیں رکھتے, مگر اس عبادت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, اور اس کی ضروری معلومات کا حاصل کرنا فرض واجب کے درجے پر بھی ہوتا ہے. اسی طرح وضو کے حوالے سے کس پانی سے وضو کرنا ہے, اس کی معلومات کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. فتاوی رضویہ جلد 2 مخرجہ صفحہ نمبر 450 تا 629, 452 to 629. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 163 ٹائپس کے قسم کے پانی سے وضو کرنا جائز لکھا ہے. 122 قسم کے پانی لکھے جس سے وضو کرنا ناجائز ہے, اور 22 کے اندر اگرچہ اختلاف بیان کیا تھا, اس میں اپنا مذہب مختار بیان کیا. جو مطالعہ کرنا چاہے وہاں مطالعہ کرے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے, جہاں تذکرہ بار بار فتاوی رضویہ ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیے بغیر نکل جائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رسالے کے ضمن میں ایک بہت پیارا مدنی پھول رب عز و جل کی قدرت کا بیان کیا.
صحرائے حبش ہے، وہاں ریگستان ہے، ریگستان کو وہ کھودا جاتا ہے، زمین کو پتے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، وہ پتے ڈھانپے جاتے ہیں، کچھ دیر بعد وہ ریگستان جہاں پانی نہیں ملتا پتوں سے ڈھانپا جاتا ہے، تو وہ جگہ ریگستان کا جو گڑھا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیے کہ اعلی حضرت نے اس پانی کی بھی دو صورتیں بیان کی اور دونوں کے حکم بھی بیان کر دیے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں اگر وہ پتوں کا جوس ہے، پتوں کا پانی ہے، تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ عام پانی کی طرح ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا اعلی حضرت کی۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں مستعمل پانی ہے، مستعمل پانی کا بیان یہاں پر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز کے احکام صفحہ نمبر 21، کس پانی سے، جو قلیل پانی، کم پانی ہوتا ہے، یہ وضو اور غسل کرنے کے قابل کب تک رہتا ہے، کب ناقابل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی کو کب غیر مستعمل کیا جا سکتا ہے، یعنی مستعمل پانی سے بھی ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اس کے کیا طریقہ کار ہیں۔ انہی کے ضمن میں، اسی رسالے کے ضمن میں آدمی اور جانور کے جھوٹے کا بیان، ان پانی سے وضو، اس پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں، کنویں، ٹینکی وغیرہ کے اندر جانور پھول پھٹ جائے تو اب پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بعض صورتوں میں پانی خرید کر وضو اور غسل کرنا پڑتا ہے، اس کا علم، اور اسی طرح پانی میں اسراف کا بیان۔ ضمن چند مدنی پھول اسراف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623۔ یعنی اصل یہ تھا کہ بھائی آپ پانی پر وضو کر رہے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بڑا عجیب سا سوال کیا، کہنے لگے بھائی پانی ہم ضائع کرتے ٹوٹی سے ضائع کرنے کے بعد سمندر میں چلا جاتا ہے، سمندر میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے ریفل ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے، ریفریش ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے، پانی تو ضائع ہوتا ہی نہیں ہے، آپ ٹنکی کھول لیں، آپ ٹوٹیاں کھول کر بیٹھ جائیں، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو ایسوں کے لیے اعلی حضرت کا مدنی پھول۔ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ نمبر 623، پیج نمبر 623، علماء نے اس حدیث کو صورت فساد پر محمول فرمایا۔ میں پورا عرض کرتا ہوں پھر خلاصہ عرض کروں گا۔ یعنی جبکہ جانے کی تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت حاصل ہوگی، ظاہر ہے کہ اس نیت سے نہر نہیں، سمندر میں ایک چلو نہیں، ایک بوند زیادہ ڈالنا اسراف و گناہ و ناجائز ہوگا، کہ اصل گناہ اس نیت میں ہے، گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی تین جو سنتیں ہیں وہ تین کی تعداد میں ہی ادا ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ کہے نہیں، سنت جو ہے وہ 4 کی تعداد میں ادا ہوتی ہے، اور اس غرض سے وہ 4 مرتبہ اپنے اعضاء کو نہر پر بھی دھوئے تب بھی اس بری نیت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، اور حدیث میں پانی ضائع کرنے والے وعید جو بیان کی گئی ہے اس کا حقدار بنے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسراف سے بچنے کی 7 تدبیریں بیان کی۔ فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 765 765 پر۔ نیز امیر علیہ سنت نے 14 مدنی پھول دیے۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 60۔ اسراف کی ایک مثال بھی سنتے چلیے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں۔ اس غرض سے، اس نیت سے یہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس اسراف کی کام سے بچیں۔ 3 مرتبہ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جائے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے پانی لیا، چھوڑ دیا، یہ سائڈیں خشک رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور آپ کو میں پہلے سن لیا تھا کہ
ہر اس کے ہر حصے میں کم از کم 2 قطرے پانی بہانا ہے. آپ نے یہاں ڈالا، یوں چھوڑ دیا، یہ سوکھی رہ جائے گی. طریقہ کیا ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہے؟ انگلی کے پوروں سے شروع کرے اور یہاں تک دھو لیجئے. اب آپ نے یہ سنت کے مطابق 3 مرتبہ دھونے کا طریقہ، اس پہ واپس آنے میں ٹوٹی بند کرنے کا لحاظ رکھنا، اور بہتے پانی میں ٹوٹی کے نیچے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دیا جائے تو تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، جیسا نمبر 112 پر غیر مطبوعہ فتاوی اہل سنت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے نقل کیا. تو اب وہ چیزیں وہاں پر، وہ سارے مدنی پھول اپنی جگہ پر. اب آپ نے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دھونا، یوں پانی ڈال کر چھوڑ دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. ضروری ہوا صحیح طریقے سے ہاتھ دھوئیں. اب صحیح طریقے سے ہاتھ دھو لیا تو اب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے. پانی کے اسراف کا ایک اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اب مسجد میں آ کر وضو بھی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. وضو کرنے کا عام رواج اب یہی ہے کہ ہم مسجدوں میں وضو کیا کرتے ہیں، مارکیٹ ایریا میں ہوتے ہیں، مسجد میں وضو کرنا پڑتا ہے. آپ توجہ سے سنیے میرے آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. نماز کے احکام صفحہ نمبر 5354 5354 پر میرے آقا امیر علیہ سنت نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبارت نقل کی، اگر وقف پانی سے وضو کیا، مسجد مدرسے کا پانی وقف ہوتا ہے، تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ امیر علیہ سنت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور باپا امیر علیہ سنت کے ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھیے. دنیا جہاں بھی آپ کو مسجدوں میں جانا پڑتا ہے، مسجد میں نہیں جاتے تو مسجد میں جانے کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلوں کے سفر کا معمول بنا کر اس کی برکتیں پائیے، مسجد کی اہمیت سمجھیے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیے. فکر مدینہ کی عادت بھی بنائیے، مدنی انعامات کا رسالہ تھامیے اور اس مدنی پھول کو اپنائیے. میرے آقا امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا، اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے، مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے. معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کر شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کر حرام کا مرتکب نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عربی نے خدمت اقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کر دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کر دوسروں کو دکھانا سنت سے ثابت ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی VCD موجود ہے، وضو کا طریقہ اس کو دیکھیے، اس سے وضو کرنا سیکھیے، گھر والوں کو سکھائیے، مشق کیجیے، دوسروں کو کروائیے اور اس کی برکتیں پائیے. الحمدللہ میرے آقا امیر علیہ سنت نے نماز کا عملی طریقہ بھی VCD میں دے دیا. گھر بیٹھے بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، مدنی چینل نے سلسلے چلائے ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا عملی طریقہ اور مدنی مذاکروں کی صورت میں کبھی نماز کے احکام آ رہے ہوتے ہیں، کبھی وضو کا طریقہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں نماز کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. اور آج آپ فرض علوم کورس کے اندر یہ سیکھ رہے ہیں تو آج آپ کا ہوم ورک بھی دے دیا. اچھا، یہ ہوم ورک اگر مدنی چینل کے ناظرین قبول فرمائے تو آپ کو بھی دے دیتا ہوں، آپ بھی قبول فرمائے میری نیکی کی دعوت اور اس طریقے کو سیکھیں اور گھر والوں کو آج سب عملی طریقہ وضو کا سکھائیں. مزید مسائل اس کے حوالے سے اور بھی ضروری مسائل ہیں جس کا سیکھنا فرض واجب میں بھی داخل ہے. بے غسل اور بے وضو قرآن پڑھنے اور چھونے کے مسائل. نماز کے احکام
صفحہ نمبر 119. تیمم کا بیان. جی ہاں، تیمم کا بیان، تیمم کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. پھر نماز کے احکام کا فیضان آ گیا. نماز کے احکام صفحہ نمبر 126. وضو اور غسل میں وسوسوں کا بیان. اس کی اہمیت سمجھے. دیکھیں شریعت مطالعہ نے اس مدنی پھول پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور اس مدنی پھول کو بیان کرنے میں یہ میں نیت رکھتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہر بات کی وضاحت ہونا ضروری بھی ہوتی ہے. جو فرض اور واجب چیز علوم ہوتے ہیں ان کی وضاحتیں بہت ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات بندہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت مطالعہ وسوسہ پسند نہیں کرتی، وسوسہ کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں دیتی، مگر وہی شریعت شک دور کرنے کو پسند کرتی ہے. اب وسوسہ اور شک، اس کا بیان فتاوی رضویہ جلد 1 مخرجہ صفحہ 623 ملخصاً، یعنی یہ عبارت تلخیص کے ساتھ آپ کو پیش کی جا رہی ہے. متودی وضو کرنے والا جانتا ہے، پہلی صورت 3 صورتیں بیان کی. پہلی صورت یہ کہ وضو کرنے والا، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. وضو کرنے والا جانتا ہے میں نے 3 بار ہاتھ دھویا تھا. اب اس پہ اب کیا پتا چلے کہ یہ وسوسہ یا شک دل میں پیدا ہو رہا ہے. پتا نہیں یار کیا ہوا، 3 بار اور دھونا ہے، یہ دھونا ہے، یہ بات پیدا ہو رہی ہے. تو اب یہ شک ہے یا وسوسہ ہے؟ شک ہے تو دور کرنا ہے، وسوسہ ہے تو دور نہیں کرنا ہے. کیوں؟ 3 بار پتا ہے، 3 بار دھو لیا اور ہر مرتبہ مکمل دھویا، پتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا. ایک. دوسرا یہ کہ یاد ہی نہیں ہے 2 بار دھویا تھا یا 3 مرتبہ. تیسرا یہ کہ 3 مرتبہ کا تو یاد ہے کہ 3 مرتبہ دھویا، مگر یہ یاد نہیں کہ پورا مکمل دھویا، کوئی جگہ تو نہیں رہ گئی تھی تیسری مرتبہ میں. یہ ہو گئی بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی صورت علم میں ہے اور وسوسہ مردود و نامعتبر. جب پتا ہے 3 مرتبہ دھو لیا ہے، مکمل طور پر دھو لیا ہے، تو اب یہ چیز وسوسہ ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس میں شیطان کی پیروی ہے. دوسری اور تیسری صورت یعنی پتہ ہی نہیں کہ 2 مرتبہ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا، یعنی یہ تو پتا ہے کہ 3 مرتبہ دھویا، مگر یہ نہیں پتا کہ 3 مرتبہ مکمل دھویا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری اور تیسری صورت میں تمانیت قلب ضرور مطلوب شرع ہے، یعنی شریعت چاہتی ہے کہ دل کو اطمینان دیا جائے اور اس شک کو دور کیا جائے اور دھو لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوا. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، مزید بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے. اس کے بعد ہمارا موضوع ہوتا ہے گناہوں کا بیان. 2 گناہ بیان کیے جائیں گے. کبائر کا بیان کے موضوع سے ہم اس وقت مدنی پھول لیں گے. پہلا موضوع ہے دنیا کے لیے علم کا طلب کرنا. فتاوی رضویہ میں اس مقام پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احادیث اس انداز سے علم طلب کرنے کی مذمت پر بیان فرمائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ تعالی اس کے چہرے کو بگاڑ دے گا اور اسے اس کی ایڑیوں پر واپس لوٹا دے گا اور دوزخ کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے. نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ تعالی سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، جب علم کے حوالے سے اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہمارے لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بدگمانی کریں کہ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے، اور عالم پر اعتراض کرنے کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. فتاوی رضویہ جلد 8 مخرجہ صفحہ نمبر 98.
اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے کہ حقیقتاً عالم دین ہادی خلق سنی صحیح العقیدہ ہو، عوام کو اس پر اعتراض، اس کے افعال میں نکتہ چینی، اس کی عیب بینی، حرام 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 اور باعث سخت محرومی اور بد نصیبی ہے۔ اچھا، اب یہ وسوسہ آئے کہ جناب علم حاصل ہی نہیں کرتے، کہ علم اگر دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی بہت سی مذمت ہے، یہ وسوسہ درست نہیں۔ عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے، جو فرض علمی نہیں جانتا، جو واجب علمی نہیں جانتا، جو اپنے اوپر ضروری جو چیز ضرور اور لازم ہے وہ علمی نہیں جانتا، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیر عالم ہی ہے۔ اب پہلی چیز یہ کہ علم اور علم نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 687 687۔ جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں 100 گناہ کرتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا، گناہ بھی کرے، گناہ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے، ولہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، اگر وہ لغزش بھی کرے تو اللہ تعالی جب چاہے اسے اٹھا لے گا، اس کی لغزش دور کر دے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 576 کنز العمال کی روایت نقل کی، ذنب العالمی ذنب واحد و ذنب الجاہلی ذنبان۔ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ 2، علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور عمل نہ کرنے کا گناہ۔ ہم پر لازم کیا ہے؟ علم حاصل کریں۔ یہ فرض علوم کورس کر رہے ہیں تاکہ فرض علوم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جاہل وہ ہے کہ وہ 2 گناہوں کا شکار ہے، علم نہ حاصل کرنے کا، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل نہ کرنے کا بھی۔ اور عالم اگر خدا نہ خواستہ بے عملی کرتا ہے تو ایک گناہ ہے عمل نہ کرنے کا، مگر علم حاصل کر لیا تو پہلے گناہ سے بچ گیا۔ اب آپ کہیں کہ عالم ہی بے عمل ہو تو فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 531 پر ہے، عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو تو چاند ہے کہ آپ ٹھنڈا اور تمہیں روشنی دے، ورنہ شمع ہے خود جلے مگر تمہیں نفع دے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوگا؟ آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جو کنووں کا بیان آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ کنویں کا بیان اور یہ دیگر چیزیں پڑھنی ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 328 پر وہ مکمل بیان ملے گا۔ بہار شریعت، فتاوی رضویہ، نماز کے احکام، اس پوری بات کا خلاصہ آپ نے بیان کیا۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 270 پر طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے۔ پھر اچھی نیت کیا ہے وہ بیان کیا۔ اچھی نیت کا مطلب یہ کہ رضا الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے، طلب دنیا و طلب جان نہ ہو، اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں، یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے، زندہ کرنا ہے۔ مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے بھی نہ پڑھا تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں۔ آخری بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو، نیت اچھی نہیں ہوتی، بری نیت ہے، اچھی نیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں ہو پا رہی، جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے، یعنی اپنی نیت اچھی کرتا رہے اور علم دین حاصل کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کبائر میں سے دوسرا بیان، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول صفحہ نمبر 300۔ موضوع ہے رب عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔
حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی دو صورتیں، رحمت سے نا امیدی کبھی کفر بھی ہوتی ہے اور کبھی حرام بھی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز فرض علوم سے بھرپور، ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، مدنی چینل کے ہر ناظر کی حاجت، انتہائی عظیم کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 483 میں ہے. سوال: سدائے مایوسی کفر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں بھی بتا دیجیے. جواب: بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے. اس طرح کی مایوسی کفر نہیں. دنیاوی معاملات کی وجہ سے مایوس ہو جائے، علاج نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو پا رہا، بہت کوششیں کی، نا امید سا ہو گیا ہے، یہ نا امیدی کفر نہیں ہے. یہ نا امیدی کفر نہیں ہے. رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں. نمبر 1، اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے. ایسا مایوس ہوا، اللہ معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ ذہن بنا اللہ قادر ہی نہیں ہے، قادر ہوتا تو میں ایسا مایوس کیوں ہوتا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا. معاذ اللہ عز و جل ایسی مایوسی ہے تو ایسی مایوسی کرنے والے کے لیے حکم کفر ہے. اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے. یعنی ایسا مایوس ہوا، ذہن بنا کہ اللہ جانتا ہی نہیں میری مصیبت کو، جانتا تو حل کرتا. ایسی مایوسی ہوتی تب بھی یہ مایوسی کفر ہے. یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل جانتا ہے تو اب یہ والی مایوسی اس نے کی، یہ کفر ہے. بہرحال میں اس میں مدنی مشورہ یہ دوں گا، یہ آپ نے سیکھ لیا مگر اس کا بیان حتی المقدور آپ نہ کریں. یہ باتیں آپ ذرا سی غلط بیان کریں گے تو کفر، اور کہاں کفر صورت ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اچھا، اب ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود رحمت کی انواع سے مایوس ہے. یہ وہی مایوسی ہے جو بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہ